یا رب میرے مجھے ایسا شعور دے، اندھیریاں ہو دور مجھ کو نور دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا درود پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر سے ہم حاضر ہیں اپنا سلسلہ شعور، اور آج جو ایک ٹاپک ہے ہمارا بہت ہی منفرد، بہت زبردست ٹاپک، اس کا نام ہے با مقصد زندگی۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، آپ جس طرح ہمیں دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت میں ایک چیئر پر بیٹھا ہوں، میرے سامنے ایک ٹیبل ہے اور یا اس پر ہم نے کچھ کارڈز اپنے رکھے ہیں، ارد گرد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ ہمارا ایک سیٹ موجود ہے۔ تو یہاں پر جتنی بھی چیزیں ہیں یہ وہ کریشن ہیں جو کہ ہیومن بینگ مطلب انسانوں نے کریٹ کی، انسان کی تخلیق کردہ یہ چیزیں ہیں، اور ان کا کچھ نہ کچھ مقصد ہے۔ یقیناً اس چیئر پر اسے بیٹھنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، نہ کہ اس پر ہم سو نہیں سکتے، اس پر ہم لیٹ نہیں سکتے، تو اس کا ایک پرٹیکولر پرپس ہے۔ اسی طریقے سے یہ وہ چیزیں جو کہ انسان نے تخلیق کی، وہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد رکھتی ہیں۔ تو کیسے ممکن ہے کہ جو اشرف المخلوقات ہیں، جو نوبلسٹ کریشن ہیں، دا کراؤن آف کریشن، وہ بے مقصد بھیجا گیا ہو زندگی میں؟ ایسا کیسے ممکن ہے؟ تو کچھ اس ٹاپک پر آج ہم ڈسکشن کریں گے انشاءاللہ الکریم۔ آج اس ٹاپک پر ہمارے ساتھ جو گیسٹ اسپیکر موجود ہیں، ہمارے مدنی چینل کے چیف آپریشن آفیسر ماشاءاللہ مبلغ دعوت اسلامی اسد مدنی بھائی، آپ کو ویلکم کہتے ہیں سر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج گرامی بخیر، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ اسد بھائی، کچھ تمہیدی گفتگو جو ہم نے کی کریشن کے حوالے سے کہ کچھ انسان کی تخلیق کردہ چیزیں ہیں، اور وہ کہ اللہ رب العزت نے جس انسان کو تخلیق کیا، اشرف المخلوق اسے لقب دیا گیا، تو اس کے پیچھے کیا مقصد ہو سکتا ہے اس کی زندگی کا؟ با مقصد زندگی سے کیا مراد ہے اسلامک ٹیچنگز کے اکارڈنگلی اگر بھی ہم دیکھیں، اور ویسے جنرلی بھی ہمیں اپنی سوشل لائف، اپنی بزنس لائف یا ایتھیکل لائف کی طرف بھی اگر ہم نظر ڈالیں تو با مقصد زندگی کسے کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ لفظ تو بڑا مختصر سا ہے، لیکن اس کا مفہوم اور معنی بہت زیادہ طویل ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ مختصر وقت میں جتنا زیادہ ہم بیان کر سکیں۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ اگر ہم ایک جنرل کویسچن کریں کہ کیا ہر شخص با مقصد رہنا چاہتا ہے یا بے مقصد رہنا چاہتا ہے، تو ہر ایک کا جواب یہی ہوگا کہ کوئی بھی بے مقصد نہیں رہنا چاہتا۔ کہیں نہ کہیں انسان جو بھی عقل مند ہے، شعور رکھتا ہے، سلیم الفطرت ہے، تو وہ اپنے آپ کو نہ بے مقصد سمجھتا ہے اور نہ ہی وہ بے مقصد رہنا چاہتا ہے۔ اس طور پر تو تقریباً سارے لوگ برابر ہوں گے، لیکن فرق یہاں پر آ جاتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد ہے کیا اور ہونا کیا چاہیے۔ شاید یہ جو پہلو ہے، یہ وہ پہلو ہے کہ جس کی طرف توجہ نہیں ہوتی اور جس کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے، اور اس پروگرام کے اندر جو ہم شعور بیدار کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی یہی پہلو ہے کہ ہر شخص کا اپنے اعتبار سے ایک مقصد بنا ہوا ہے، لیکن بالآخر اصل مقصود اور مقصد ہے کیا ہمارے کریٹ ہونے کا؟ ایک میری رائے ہوگی، ایک آپ کی رائے ہوگی، ویورز میں اگر سینکڑوں لوگ ہیں تو سینکڑوں کی آراء مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن جو جس چیز کو بنانے والا ہوتا ہے he is the best person to define about his goal۔ ڈیفینیٹلی جس نے کسی موبائل کو بنایا تو وہی اس کی مینوفیکچرنگ کے بارے میں سب سے بیسٹ ڈیفائن کر سکتا ہے کہ اس کا استعمال کیا ہے، اس کو استعمال کیسے کرنا، میں نے اس کو کیوں کریٹ کیا، میں نے اس کو کیوں بنایا۔ اسی طرح سے جب ہم اشرف المخلوقات کی بات کر رہے ہیں تو who is the creator؟ اللہ تبارک و تعالی ہمارا خالق ہے، اور وہی ہماری تخلیق کا سب سے بہترین مقصد بھی بیان فرمانے والا ہے۔ بہت ساری آیات ہیں، بہت ساری احادیث ہیں، اگر ان کو ہم کمپائل کر کے ایک دو لائنوں کے اندر اگر بیان کرنا چاہیں تو ہماری تخلیق کا جو بنیادی مقصد ہے وہ اللہ کی عبادت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قرآن میں بیان بھی فرمایا
کہ ہم نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے. اچھا عبادت یہ ہمارا ایک مقصد ہے, لیکن اس سے آگے بھی ایک اور کانسیپٹ ہے جس کو امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑے خوبصورت انداز پر بیان فرمایا. یہ عبادت بھی کسی اور ایک اور بڑے مقصد کے لیے ہے. وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی معرفت حاصل کرنا. یعنی کہ اگر انسان کا ایکسٹریم لیول ہم تصور کرنا چاہیں کہ انسان کی سب سے جو بلند رتبہ اور مرتبہ اور با مقصد زندگی یا با مقصد با کمال ہے وہ کیا ہے؟ امام غزالی نے فرمایا کہ انسان کا جو مقصد ہے وہ اللہ کی پہچان ہے, اللہ کی معرفت ہے. تمام انبیاء جو دنیا میں تشریف لائے توحید کی دعوت دیتے رہے, اللہ کی پہچان, اللہ کی معرفت. اولیاء, انبیاء, صحابہ, جتنے بھی نیک لوگ ہیں ان کی زندگی کا جو بھی کام ہے اس کا اینڈ ریزلٹ دیکھیں تو اللہ کی پہچان اور معرفت ہے. یہاں پر آ کر انسان جو ہے وہ مار کھا جاتا ہے اور ہم اس بڑے مقصد کے مقابلے میں بڑے چھوٹے چھوٹے مقاصد کو پیش نظر رکھ کے اس کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں. مثال اپنے صحت کے پیچھے ضرورت سے زیادہ پڑے رہنا, ضرورت سے زیادہ دولت کی تمنا, شہرت کی, طاقت کی. امام غزالی نے بڑی پیاری ایک مثال ارشاد فرمائی جس سے ہم اپنے مقصد کو سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کا مقصد جو ہے وہ معرفت الہی, اللہ کی پہچان ہے. کھانا پینا, جان بنانا, نفس کی خواہش پوری کرنا یہ نہیں ہے, ورنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک جانور انسان سے زیادہ طاقتور ہے. اگر اس کو کسی نے مقصد سمجھا ہے تو 8-10 انسان مل کر بھی ایک گھوڑے کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. تو کیا وہ زیادہ شرف والا ہو جائے گا؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. انسان کا یہ کمپیریزن ہی نہیں ہے. اچھا کھانا پینا یہ بھی نہیں ہے, ورنہ تو ایک اونٹ جو ہے وہ کوئی 25-50 افراد سے بھی زیادہ کھا لیتا ہے, زیادہ پی لیتا ہے. تو اگر اس کو ہم ون لائنر کہیں کہ ہم اس دنیا کے اندر ہیں اور ہم اس دنیا میں عارضی, ہم نے آگے طویل سفر جو ہے وہ دوبارہ کرنا ہے, تو سب سے جو بنیادی مقصد ہمارا ہونا چاہیے وہ اللہ پاک کی معرفت ہونی چاہیے. اسد بھائی یہاں پر ماشاءاللہ قرآن پاک کی ایک آیت میں چل کے ناظرین میں ایڈ کرتا چلوں. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ترجمہ کنز العرفان, وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون زیادہ اچھے عمل کرنے والا ہے. اسد بھائی اس آیت کی روشنی میں جہاں پر دیکھا جاتا ہے کہ بڑے بڑے انٹلیکچوئلز اگر دیکھا جائے تو آپ سیلف ایکچولائزیشن کے اوپر یا سیلف ڈیولپمنٹ کے اوپر, پرپز آف لائف کے اوپر بڑی تھیوریز ملتی ہیں, بڑے اس طرح کے آرٹیکلز ملتے ہیں, بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں. اور میں اگر ڈیفینیٹلی چونکہ ہم یہ ایک ریلیجیس چینل ہے اور ہم اسی اسلامک کانٹیکس پہ گفتگو کر رہے ہیں, تو جب بینگ اے مسلم چاہے وہ بزنس انڈسٹری کے اندر ہو, سوشل لائف کے اندر انگیج ہو, بڑے بڑے انفلوئنسرز کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ ایک ڈیفینیٹلی ایک ایریا آف انفلوئنس رکھتے ہیں, اسپیکنگ پبلک اسپیکنگ سیشنز ہوتے ہیں ان کے. جب یہ ساری گفتگو کرتے ہیں وہاں پر ان کی کیا اس آیت پر کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو وہ اس چیز کو کیوں کمپرومائز کر جاتے ہیں, کیوں فرگیٹ کرتے ہیں کہ ریلیجن جو ہے ایک بہت زبردست ایک اہم چیز ہے. بیسکلی کہا ہم گول سیٹنگ کی طرف تو لوگوں کو کنونس ضرور کر رہے ہوتے ہیں, ہم ٹائم مینجمنٹ کی بات ضرور کرتے ہیں, لیکن ہم ٹائم مینجمنٹ کی بات کرتے ہو ٹائم مینجمنٹ کو نماز سے کیوں نہیں ریلیٹ کرتے. میرا ایک جنرل کویسچن آپ کے ذریعے یہ کہہ سکتے ہیں کہ کاؤنسلنگ میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان دیکھنے والے ویورز کی اور موسٹ امپورٹنٹلی وہ نوجوان کی جو ٹین ایجرز ہیں اور انڈر گریجویٹس ہیں اور اپنے کریئر کو پرسیو کرنا چاہتے ہیں لیکن ڈائریکشن نہیں ہے, پاتھ وے نہیں ہے. مدنی چینل کے ناظرین ایک ریسرچ کنڈکٹ کی گئی انٹرنیشنلی اور اسے پبلش بھی کیا گیا, جس میں 2006 کے اندر یہ ریسرچ کنڈکٹ کی گئی جس کے اندر 45 to 50 ایئرس کے افراد کو جمع کیا گیا, ان کی مینٹل ہیلتھ اور ان کی سچویشن کو آبزرو کیا گیا, اور پھر انہیں تقریباً 2016 تک تقریباً 10 سال تک انہیں آبزرو کیا گیا کہ ان کی روٹین کیا ہے, یہ کیا کتنا یہ بیسکلی اپنے کنسرن کو, اپنے گولز کو لے کر کنسرنڈ ہیں, اپنی زندگی میں پرپز رکھتے ہیں. تو اصل میں دیکھا گیا کہ 2016 تک 10 سال تک جب مانیٹر کیا گیا تو کچھ لوگ جو 60s لیٹر 65 تک پہنچ گئے تو جن کی زندگی میں مقصد پراپر تھا, مطلب کہ جو ایک پرٹیکولر ویژن کے اوپر کام کر رہے تھے, ایک ڈائریکشن میں کام کر رہے تھے, وہ مینٹلی بھی فٹ تھے اور فزیکلی بھی فٹ تھے. اور جو وداؤٹ ویژن وداؤٹ ڈائریکشن کام کر رہے تھے, نہ ان کی مینٹل ہیلتھ بہتر تھی نہ فزیکل ہیلتھ بہتر تھی. ایک تو یہ کانٹیکس ہمارے سامنے کہ ویژن کا ہونا کتنا امپورٹنٹ ہے ایک زندگی کے پرپز فل لائف کے اندر, لیکن ساتھ ساتھ جو ہمارے دین کی طرف ہماری ٹیچنگ اور رسپانسبلٹیز ہیں, لائک فلنتھراپک ایکٹیویٹیز کی ہم بات کرتے ہیں, سوشل ایکٹیویٹیز کی بات کرتے ہیں, اسکول کے اندر ڈفرینٹ ڈیز منائے جاتے ہیں, وائی ناٹ ریلیجیس ایکٹیویٹیز؟ کیونکہ اگر یہ بچوں کے اندر انکلکیٹ کیا ہی نہیں جا رہا تو آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ چیز
آگے جا کے ان فیوچر سے نظر آئے گی؟ جی بڑی بنیادی بات آپ نے کہی. اس میں تھوڑا سا اس کو اگر براڈ ویژن پر ہم ڈسکس کریں کہ جو مسلمان نہیں ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ ہماری ڈسکشن میں بھی نہیں, ظاہر ان کا تو ایک نظریہ ہی الگ ہے, ایک ایسا بنیادی ڈفرینس آ جاتا ہے کہ جس پر کلام کرنا شاید اتنا مفید نہ ہو. ہم ان مسلمانوں کی بات کر لیتے ہیں کہ جو ہیں مسلمان, ایمان والے ہیں, پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے, مذہب کو, دین کو, اسلام کو مانتے ہیں, قبول کرتے ہیں, قرآن حدیث سب پر ایمان ہے ان کا, اور وہ کوئی بھی اچھا کام کرتے ہیں لیکن اس کو ریلیٹ نہیں کرتے ریلیجن کے ساتھ. یہاں پر ایک بہت بنیادی بات تو یہ ہے کہ ہماری اپنی سوچوں کا جو دھارا ہے اس کی ڈائریکشن جو ہے وہ درست نہیں. مثال کے طور پر صفائی ایک اچھا کام ہے, اچھا یہ ایک ایسا فطری کام ہے کہ مسلم ہو, غیر مسلم ہو, جاہل ہو, پڑھا لکھا ہو, جو بھی ہے عقل سلیم رکھنے والا صفائی کو پسند کرے گا. اچھا بالکل ایسے. اب میں صفائی پسند اس لیے ہوں کہ مجھے صفائی اچھی لگتی ہے, اور صفائی پسند اس لیے ہوں کہ یہ اسلام کی پسندیدہ چیز ہے. کتنی خوبصورت. اب میری جو سوچ ہے اور میری جو سوچنے کا جو ڈائریکشن ہے, جو اینگل ہے, وہ اگر اس طرح سے پازیٹیو ہوگا تو میں ان سب چیزوں کو ریلیٹ کروں گا اسلام کے ساتھ, اور اگر میں نہیں کروں گا تو پھر وہ جو سوچ ہے جو اسلام کے تناظر کے اندر آگے بڑھنی چاہیے وہ آگے نہیں بڑھ سکتی. میں ایک اس کی اور ایگزامپل سے کوٹ کرنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی دنیا کے اندر خوبی ہے اور جو بھی اچھائی ہے وہ اسلام سے باہر نہیں ہے. پہلے تو یہ ایک ہمیں مان لینا چاہیے اور اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے, اور ہر مسلمان اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے, کیونکہ اسلام وہ ہے کہ جو اللہ نے بیان فرمایا اور اس کے محبوب نے ہم تک پہنچایا, تو اللہ جو کہ خالق کائنات ہے وہ جس چیز کو ارشاد فرماتا ہے تو جو خوبی ہے وہ اس سے باہر نہیں ہو سکتی. بے شک ایسے ہی ہے. سو دیٹس وائی اسلام کے اندر ہر خوبی ہے, اور جو بھی خوبی ہے وہ اسلام کے اندر ہے. اب مثال کے طور پر آپ نے بچوں کی بات کی یا ریلیٹ کرنے کی بات کی ریلیجن کے ساتھ, کسی بھی اچھے مقصد کو, اچھی چیز کو. ایک میں مثال دیتا ہوں کہ ایک جملہ ہے, کہا جاتا ہے کہ بھائی جو سب کام کیے نہیں جا سکتے تو اس کو سب کو چھوڑنا بھی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. اگر آپ کچھ اچھا کر سکتے ہیں تو آپ کر لیں, اگر سارا آپ اچھا نہیں کر سکتے, ساری اچیومنٹ نہیں بھی کر سکتے, تو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. یہ ایک جملہ ہے جو مختلف جگہوں پر یہ استعمال ہوتا ہے. اچھا میں اب بیان کرتے وقت, سمجھاتے وقت, یا بچوں کے سامنے if I am a teacher میں کہوں کہ دیکھو بیٹا کوئی بھی اچھی چیز ہو تو کوشش کرنی چاہیے جتنا آپ اویل کر سکیں, بیکاز سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. اب اگر میں اس کو ایسے ہی بیان کر دوں تو ہو سکتا ہے سننے والا سمجھے گا کہ یار یہ بات جو ہے کسی ٹام نے جان نے کی ہے. اچھا صحابی رسول کا ایک قول ہے جو اسی مفہوم کا ہے, اور اسی چیز کو میں اگر اس کے ریفرنس میں کنٹیکسٹ میں بیان کروں تو بات وہی ہوگی, لیکن ریلیٹ کرے گی ایک صحابی رسول کے قول کے ساتھ. سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کا قول مبارک ہے, ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ. مفہوم یہ ہے کہ جو چیز پوری حاصل نہیں کی جا سکتی تو وہ ساری چھوڑنی بھی نہیں چاہیے. تو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. اچھا اب اٹ ڈپینڈز اپون می کہ میں اس کانسیپٹ کو, اس بات کو, اس میسج کو اگر دے رہا ہوں تو میں کسی صحابی رسول کے قول کے ریفرنس سے دوں گا تو بات بھی پہنچ گئی اور اسلام بھی بیان ہو گیا کہ ایک صحابی کا قول ہے. اور اگر میں اس کو ایسے ہی بیان کر دوں, یا بعض اوقات جو ہے نا وہ نان مسلمز کی مثالیں لوگ دے رہے ہوتے ہیں بعض چیزوں پر, جبکہ وہی ایگزامپل آپ کو اپنے بزرگوں میں, صحابہ میں, اپنے اولیاء کے اندر مل جائے گی, علماء کے اندر مل جائے گی. تو یہ ایک بہت بڑا ڈیفرنس ہے, اور اس کے اندر ہماری کم علمی بھی ہوتی ہے اور ہماری سوچ نہیں ہوتی. تو مقصد دنیا کے اندر رہتے ہوئے جو دنیاوی تکوینی جو چیزیں ہیں جو دنیا کے اعتبار سے ہیں, اس میں بھی ایز اے مسلم ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہر اچھی چیز کو ہم کوشش کر کے ریلیٹ کریں, بیان کریں, ایکسپلین کریں اسلام کے ساتھ. تو پھر وہ جو آپ نے کہا کہ ریلیجن کے بارے میں لوگوں کی سوچوں کا فرق ہوتا ہے وہ انشاءاللہ کم سے کم ہوگا. صحیح. اسد بھائی جس طرح ہم نے ایک تو پرپسفل لائف کی اپنی اہمیت اور امپورٹنس تو ڈیفینیٹلی اپنی جگہ پر آپ نے کچھ چیزوں کو ہائی لائٹ بھی کیا, مزید کے ناظرین کو ایڈ کریں گے, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو ہم کچھ اس انداز سے لے کے چلیں کہ ہم اس کی کونس کو بھی ڈسکس کریں کہ فار ایگزامپل اگر بے مقصد زندگی ہے, کسی کو اپنی ڈائریکشن کا اندازہ نہیں ہے, پتہ نہیں, تو اس کے نقصانات کیا ہیں اسد بھائی؟ سب سے بڑا نقصان تو یہ ہے کہ وہ اپنی سب سے قیمتی چیز
یعنی زندگی اس کو ویسٹ کر رہا ہے. کیونکہ موت نے تو آنا ہے اور اس میں مسلم اور نان مسلم کا بھی کوئی ڈیفرنس نہیں, بلیور اور نان بلیور کا بھی کوئی فرق نہیں, ہر کوئی ایکسیپٹ کرتا ہے. اور ہر عقل سلیم رکھنے والا شخص جو ہے وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے. اگر وہ بے مقصد زندگی گزارتا ہے تو وہ کسی اچھی جگہ پر پہنچ ہی نہیں پاتا. اس کی مثال, بے مقصد شخص کی مثال اس لکڑی کے ٹکڑے کی ہے کہ جو سمندر کے اندر ہے وداؤٹ اینی ڈائریکشن. سمندر کی لہریں جہاں چاہیں اس کو اٹھا کے لے جائیں, نہ اس کی اہمیت, نہ اس کی ویلیو, نہ اس نے کسی ایک خاص سمت پر پہنچنا ہے. اور وہی لکڑی جب کسی کشتی کا حصہ بنتی ہے اور اس کو کوئی ڈرائیونگ فورس کے تحت کر دیا جاتا ہے تو وہ کسی ایک منزل پر جا کر پہنچتی ہے. تو اب یہ مجھ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میں اگر بے مقصد رہوں گا تو سمجھیے کہ میں پھر زمانے کے تھپیڑوں پر ہوں کہ جہاں چاہیں مجھے لے کر جائیں. اور اگر میں با مقصد ہوں گا تو میری ڈائریکشن ہوگی, دیر شوڈ بی اے گول. میں ایک کسی گول کے پیچھے, کسی ایک مقصد کے پیچھے, کسی ایک ڈائریکشن کے پیچھے ہوں گا اور میں کچھ کامیابی حاصل کر سکوں گا. اچھا, آپ نے کہا کہ بے مقصد رہنے میں کیا نقصانات ہو سکتے ہیں. ایک تو آپ نے بیان بھی کیا کہ مینٹل ہیلتھ کے لیے ضروری ہے, فزیکل ہیلتھ کے لیے ضروری ہے. دوسرا, انسان ایک با مقصد اور بے مقصد جو ہوتا ہے تو اس کی سوشل لائف بڑا امپیکٹ ہوتا ہے اس پر. دنیا کے اندر جتنے بھی کامیاب بڑے لوگ جن سے لوگ ملنا چاہتے ہیں, بیٹھنا چاہتے ہیں, بات کرنا چاہتے ہیں, جن کے ساتھ لوگ دوستی کرنا چاہتے ہیں, وہ ہمیشہ با مقصد ہوتے ہیں. اور جو بے مقصد ہوتا ہے اس کا کوئی دوست نہیں ہوتا, اس کی کوئی سوشل لائف نہیں ہوتی, اس کے ساتھ کوئی وقت گزارنا پسند نہیں کرتا الا اسی جیسا دوسرا ہو کہ تو بھی بے مقصد میں بھی بے مقصد, تو زندہ باد. تو وہ تو ایک الگ پھر تو وہ گفتگو میں ہی نہ رہے نا. لیکن کوئی بھی بے مقصد شخص جو ہے وہ کسی عقل مند کو پسند نہیں آ سکتا اور اسی کی طرف جو ہے وہ اٹریکشن ہوتی ہے. اور انسان کی جو سب سے قیمتی چیز ہے جو ریورس نہیں ہو سکتی, جو ایک مرتبہ گزر جائے چلی جائے, جو انمول ہے, وہ ہے ہمارا وقت, ہماری زندگی. تو بے مقصد ہونے میں سب سے بڑا جو لاس ہے وہ ہمارے وقت کا ضیاع ہے. اور مرنے کے بعد جن چیزوں کا افسوس ہوگا انسان کو, ان میں ایک بہت بڑی چیز یہ ہے کہ جو مجھے وقت ملا زندگی میں وہ میں نے کسی اچھے کام میں اس کو صرف نہیں کیا. تو اس چیز سے بچنے کے لیے بھی زندگی کے اندر با مقصد ہونا یہ نہایت ضروری ہے. اس میں آپ نے چونکہ وقت کو یہاں پر ہائی لائٹ کیا, ہمارے کمنگ ایپیسوڈس کے اندر ایک ٹاپک ہمارا ٹائم مینجمنٹ بھی ہے, انشاءاللہ کریم اسے ہم ڈسکس کریں گے. لیکن ٹائم مین کے حوالے سے جب کبھی بھی ہمارے نگرانی شورا قبلہ حاجی عمران اتاری ان کی جب بھی سیشنز ہوتے ہیں تو وہ ایک بہت خوبصورت حدیث مبارکہ کوٹ کرتے ہیں. اس کا مفہوم ہے کہ انسان کی حسن اسلام میں یہ کہ وہ لا یعنی کاموں کو ترک کرتے. جی, اب اگر ہم اس حدیث مبارکہ کی سبجیکٹ کو ریلیٹ کریں اپنے آج کے ٹاپک کے ساتھ تو اسد بھائی آپ کو نہیں لگتا کہ کافی زیادہ ہمارے لیے چیزیں آسان ہو جائیں گی اگر ہم اس کو اور مزید آسان کر لیں کہ فوکسڈ. تو اسد بھائی فوکسڈ ہونا کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے اس میں سب سے بنیادی چیز تو یہ ہے کہ ٹائم مینجمنٹ میں یہ کہا جاتا ہے کہ یو آر ناٹ گوئنگ ٹو مینیج یور ٹائم, یو آر گوئنگ ٹو مینیج یور ورک. ٹائم تو وہی ہے جو 24 گھنٹے ایک دن کے اندر. جی, تو آپ کو بھی وہی ملے, مجھے بھی وہی ملے, غریب کو امیر کو ہر شخص کو برابر ملے. اب ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ ان 24 گھنٹوں کے اندر میں کیا کرتا ہوں. ایک شخص ہے جو بیچارہ سی وی لے کے گھومتا پھرتا ہے, یہاں دیتا ہے وہاں دیتا ہے وہاں دیتا ہے, پھر ایچ آر میں کال کرتا ہے یار رکھ لو, اچھا اس کو بلا لیتے ہیں تو وہ کہتا ہے میں اتنی سیلری لوں گا, وہ کہتے ہیں نہیں ہم اتنی دیں گے, کرنی ہے تو کرو نہیں تو جاؤ. ایک وہ شخص ہے کہ جو اپنی مرضی کی کمپنی چوز کرتا ہے اور اپنی مرضی کی سیلری پر جاتا ہے. کمپنی ڈیسائیڈ نہیں کرتی کہ ہم آپ کو کتنا دیں گے, وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میں کتنے پر آؤں گا. یہ وہ ڈفرینس ہے کہ اگر آپ با مقصد ہیں یا بے مقصد ہیں. آپ نے لا یعنی کاموں میں کتنا وقت صرف کیا. اور من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ, کمال کی حدیث پاک ہے جو آپ نے اشارہ کیا کہ اربعین نووی کے اندر امام نووی شافعی رحمۃ اللہ تعالی نے بھی اس کو نقل کیا, یعنی کہ ترکہ ما لا یعنی, لا یعنی چیزیں, فضول چیزیں جس کا ہماری زندگی کے ساتھ تعلق نہیں ہے, مقصد نہیں ہے, جو میرا مقصد نہیں ہے یا میرے کسی بڑے مقصد کو حصول کے اندر رکاوٹ ہو رہی ہے, اس کو چھوڑ دینا اسلام کے حسن میں سے ہے, انسان کی خوبیوں میں سے ہے. اب یہ ڈفرینس آ جاتا ہے کہ کہاں آپ ایڑیاں رگڑ رہے ہیں کہ یار پلیز جاب دے دو یار, دوستوں کو کہہ رہے ہو, اور کہاں
آپ اپنی مرضی کی جو ہے نا چوائس کر کے جاتے ہیں. یہ وہ ڈفرینس ہے جو آپ کی مقصد اور بے مقصد زندگی میں آ جاتا ہے. پھر ایک شخص ہے, اس کے 1 گھنٹے کی جو ویلیو ہے جی وہ 10 روپے ہے, اور ایک شخص ہے اس کے 1 گھنٹے کی ویلیو 1 ملین ہے. ایک وہ شخص ہے کہ جس کے 2 گھنٹے کی قیمت جو ہے نا وہ صرف ایک چائے کا کپ ہے. وہ اتنا فضول آدمی ہے کہ آپ اس کو ایک چائے کا کپ آفر کر دیں, وہ آپ نے 2 گھنٹے آپ کو دے رہے ہو. اگر آپ نے اس کو کھانا کھلا دیا 200-500 روپے کا, تو پھر تو آپ 3-4 گھنٹے اس کے لے لیں. تو دیٹ مینس کہ اس کے 2 گھنٹے کی ویلیو 1 کپ چائے یا 1 وقت کا کھانا ہے. اب بندہ غور کر لے کہ میرے گھنٹے کی کیا ویلیو ہے, اور میں, اچھا یہ جو ڈفرینس آئے گا, ایک وہ ہے کہ جس کے 1 گھنٹے پر, امیر علیہ سنت ایک سفر پر تھے بیرون ملک, تو کسی ایک مالدار شخص تھا, اس نے کہا کہ آپ میرے مہمان بن جائیں, میرے ساتھ تھوڑا ٹریول کر لیں. تو امیر سنت کی ایک عادت کریمہ ہے کہ آپ دین کا فائدہ تلاش کرتے ہیں, کہ اگر کوئی محبت کا اظہار کر رہا ہے تو اس محبت کو کیش کرتے ہیں, اپنے لیے نہیں بلکہ دعوت اسلامی کے لیے, دین کی خدمت کے لیے. تو آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے, میں تمہاری آفر قبول کر لیتا ہوں, اور اس کی گاڑی میں آپ نے سفر کا ارادہ کیا, اور اس شخص نے کہا کہ آپ یہ سفر میرے ساتھ کر لیں اور یہ میری دعوت قبول کر لیں تو میں اس ملک کے اندر آپ کو 12 مسجدیں تعمیر کر کے دوں. سبحان اللہ, کیا بات ہے. ایک مسجد کروڑوں روپے کی اس ملک میں, ایک سفر کے. اچھا اب دیکھیں کون ایسا ہے کہ جو کسی کے ساتھ تھوڑا سفر کر لے اور وہ کوئی 25-50 کروڑ روپے کی جو ہے نا مسجدیں بنا کر دے دے. دیٹ از دا ویلیو آف دیٹ پرسنالٹی. یہ ڈفرینس آتا ہے کہ جنہوں نے اپنے وقت کو, اپنی زندگی کو با مقصد بنایا اور لا یعنی کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھا, تو پھر ان کا امپیکٹ ہوتا ہے. امیر علیہ سنت کی ایک تحریر پر لوگ کیا سے کیا کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. آپ ایک اعلان کرتے ہیں, ہم ایک اعلان کرتے ہیں, اس کا امپیکٹ کتنا ہے. اور امیر علیہ سنت ایک اعلان کرتے ہیں تو خون دینے والوں کی جو نا لائنیں لگ جاتی ہیں. یعنی کہ وہ جو کووڈ کے دوران کا جو تھا وہ کیا تھا, ایک جملہ ہی تھا نا. پریزنٹ ایگزامپل ہے جو ابھی انفلیشن کی وجہ کر امیر سنت نے اعلان فرمایا کہ ہر ادارے میں جو بھی ہیں جو کر سکتے ہیں 10% انکریمنٹ کریں امپلائیز کی سیلری میں. تو شاید دعوت اسلامی نے بھی یقیناً یہ اسٹیپ لیا, لیکن اس سے پہلے کئی ایسے ادارے ہیں جہاں سے ہم تک رپورٹ موصول ہو چکی تھی کہ انہوں نے لبیک کہا میرے رسول کی اس بات پر الحمدللہ, اور انہوں نے یہ کام کیا. اچھا اداروں کی آپ بات کریں اور مزے کی بات بتاؤں, میں پرسنلی کئی لوگوں کو جانتا ہوں جو کسی ادارے کے بڑے تو نہیں ہیں, لیکن دا امپیکٹ آف دا پرسنالٹی دیکھے. انہوں نے کہا ہم کسی ادارے کے مالک تو نہیں ہیں, لیکن ہمارے گھر میں ماسی تو کام کرتی ہے, اگر اس کو ہم 2000 روپے دیتے تو 200 روپے 10% بڑھاؤ اس کے. یعنی کہ ہر شخص یہ چاہ رہا ہے کہ ود ان مائی کیپیسٹی امیر علیہ سنت کی زبان سے جو نکلا ہے میں اس کو کسی نہ کسی طرح سے کرنے میں کامیاب ہو جاؤں. تو یہ پھر فرق آتا ہے. اچھا پھر ایک وہ شخص ہے, کسی کا ایک آنسو بھی ہزاروں رنگ لاتا ہے, کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے. کچھ روتے رہتے ہیں, ان کے آنسوں کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی, اور کوئی ایک آنسو جو ہے روتا ہے تو اس کی بڑی امپورٹنس ہوتی ہے. تو اگر میں با مقصد زندگی گزارتا ہوں اور اپنے وقت کو قیمتی بناتا ہوں, بے مقصد نہیں ہوں, تو پھر میری بھی ویلیو ہے, میری بات کی ویلیو ہے, میری ٹائم کی ویلیو ہے, میری تحریر کی ویلیو ہے, میری پرسنالٹی کی ویلیو ہے. اور اگر میں بے مقصد ہوں تو پھر جو ہے وہ ایک ڈھونڈو ہزار پھرتے ہیں بے وقوف. آج کل کا نوجوان جو کہ 2 منٹ کی یا 3 منٹ کی ویڈیوز دیکھ کر ابھی یہ ان کے روحانی استاد ہوتے ہیں, اگلے مومنٹ پہ دوسری نیوز فیڈ پہ دوسری ویڈیوز ہوتی ہے, انہیں روحانی استاد مانگ لیتے. پھر اس طرح سے جو انہوں نے اپنے انفلوئنسرز سلیکٹ کیے ہوئے ہیں یا اپنے موٹیویٹر کہہ سکتے ہیں جنہوں نے نوجوانوں نے سلیکٹ کیے ہوئے ہیں, اور پھر جب وہ انہیں لے جا کر ایک ایسی جگہ پر پہنچاتے ہیں, اکثر میں نے آپ سے ہی سنا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ بڑا یہ اللاجیکل لگتا ہے کہ آپ ایک آڈینس کو گریب کر کے گیدر کر کے آپ اس ایک شخص کی بات کر رہے ہو تو شاید بلین میں 1 ہے یا 2 ہے. اکثر میں نے یہ آپ سے ہی سنا ہے. تو اس پوائنٹ کو کیسے آپ ریلیٹ کریں گے کہ جب ہم زندگی کے سفر میں کسی کو پیشوا, کسی کو لائک فار ایگزامپل مرشد, گائیڈ, رہبر, ٹیچر, مینٹور بنانے کے لیے نکلتے ہیں, تو اس میں ہمیں کیا احتیاط برتنی چاہیے؟ دیکھیے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی سوچ پر. اگر آپ کی سوچ بڑی ہے اور آپ بہت بڑا سوچتے ہیں تو آپ اپنا مینٹور اور جس سے آپ انسپائر ہو رہے ہیں, جس کو آپ اپنا آئیڈیل بنا رہے ہیں, وہ بھی آپ اتنا ہی سینسٹیوٹی کے ساتھ تلاش کریں گے. پھر آپ دل پھینک نہیں ہوں گے. کیا خوبصورت بات کہ مطلب ایسی ایک شخص کو دیکھا نہیں دیکھا, اچھا اس کی ایک پہلو کو دیکھ کر آپ متاثر ہو گئے, بھائی اس کے 10 پہلو اور بھی تو دیکھنے چاہیے. یہاں پر ہم
ایک گاڑی لینے کے لیے جاتے ہیں تو 10 دوستوں سے مشورہ کرتے ہیں, اس کی ہسٹری دیکھتے ہیں, اس کے ویوز دیکھتے ہیں. اب تو ہوٹل میں بندہ جانے سے پہلے ویوز دیکھتا ہے کہ یہاں پہ جس نے وقت گزارا ہے تو اس کے بارے میں پہلے معلومات کروں, ان کی سروسز کیسی ہیں, یہاں پر فلاں کے نمبرنگ ہوتی ہے باقاعدہ. تو جب ہم دنیا کی یہ چھوٹی موٹی چیزوں کے لیے اتنا سینسیٹیو ہیں, تو جب ہم جس کو اپنا رول ماڈل بنا رہے ہیں کہ جس کو آئیڈیلائز کرنے کے بعد ساری زندگی کا ڈیپینڈ اس پر مجھے کرنا ہے, تو اس کے بارے میں مجھے کتنا زیادہ سینسیٹیو ہونا چاہیے. تو یہ ایک لاوبالی پن ہوتا ہے. اچھا میرے اور آپ کے لیے تو بڑا ہی آسان ہے, اور سچی بات یہ ہے کہ یہ تو وہ بات ہے کہ جو ہزاروں لاکھوں ریسرچز کے بعد جو نہیں مانتے وہ بھی ایکسیپٹ کرنے کو آ گئے, اور ہم تو مسلمان ہیں. تو ہمارے اور آپ کے لیے اس ٹاپک پر تو کوئی دوسرا ہونا ہی نہیں چاہیے. جب قرآن نے کہہ دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, بیسٹ ایگزامپل, دا بیسٹ پریکٹیکل پرسنالٹی تمام انسانیت کے لیے میرے اللہ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ارشاد فرما دیا. تو پھر اس کے بعد تو کچھ بھی نہیں رہتا. ہاں یہاں پر یہ ضرور ہے کہ اب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پر ہمارے زمانے میں جو سب سے زیادہ عمل کرنے والا ہوگا, ان کی زیادہ بات کرنے والا ہوگا, ان سے زیادہ محبت کرنے والا ہوگا, ان کی باتوں پر سب سے زیادہ عمل کرنے والا ہوگا, تو وہ اس زمانے کے اعتبار سے ہمارا وہی آئیڈیل ہوگا, کیونکہ اینڈ آف دا ڈے یہ وہیں پر لے کر جائے گا جہاں پر میں جانا چاہتا ہوں. تو ہمارا جو مین ایک آئیڈیلائز جو ہمیں کرنا چاہیے مخلوق کے اندر, دا بیسٹ امنگ دا آل کریشنز, وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے, وہ ہوں. اور پھر جو ان سے جتنا زیادہ قریب ہے, اور جس چیز میں آپ کو اس کی کوئی ایک ایگزامپل چاہیے تو آپ اس کو دیکھیں. بقیہ تو دیکھیں, اب تو ویسی سوشل میڈیا کا دور ہے اور لاوبالی پن بڑھ گیا. سیٹلائٹ میڈیا سے ہمارا پہلے بھی اتفاق نہیں تھا, اور اب بھی 100% اتفاق نہیں ہے. غلط چیزیں اب بھی ہیں, پہلے بھی تھی, لیکن اگر ہم کمپیریٹیولی دیکھیں تو سیٹلائٹ میڈیا پر پھر بھی کہیں نہ کہیں کوئی سینسر ہوتا تھا, کوئی نہ کوئی ان کا ایک لائے عمل ہوتا تھا, کوئی پوچھ گچھ کرنے والے لوگ ہوتے تھے. اب سوشل میڈیا تو بالکل ہی ایک مدر پدر آزاد ایک جو ہے نا وہ پلیٹ فارم ہے کہ جہاں پر جس کا جو دل کرے آئے کرے. اب اس کو آپ نہ روک سکتے نہ کچھ کر سکتے. اچھا پھر ایک کلپ میں نے دیکھا, اور وہ گولڈ مارکیٹ سے متعلق تھا, اور اس میں کچھ کیلکولیشن جو گولڈ کی ہوتی ہیں ویٹ کے اعتبار سے وہ بیان کی ہوئی تھی. اس نے ایک اسلام بھائی سے ملاقات ہوئی جنہوں نے 10 12 15 سال پریکٹیکلی گولڈ مارکیٹ میں گزاری. تو میں نے اس سے کیلکولیشن کے بارے میں ان سے سوال کیا, تو ان کا ایسا تو نہیں ہے. اب آپ بتاؤ کہ آپ کتنی چیزوں کو ویریفائی کریں گے. اچھا سوشل میڈیا پر آنے والا جو کہہ رہا ہے, جو کر رہا ہے, اس کی نہ ویریفیکیشن نہ اس کا پیچھے کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تو میرا تو یہی عرض کروں گا کہ کسی کو بھی بہت جلدی اپنا آئیڈیل بنانا, جیسے آپ نے اشارہ کیا بعض لوگ کسی کو بناتے ہیں کسی کو, تو وہ تو جہاں ہے وہ ہے. آپ اپنی زندگی کو اور اپنی سب سے قیمتی چیز پرسنالٹی کو, زندگی کو, وقت کو آپ داؤ پہ لگا رہے. اٹس اپ ٹو یو کہ آپ با مقصد لوگوں کو اپنا آئیڈیل بنائیں یا جسے چاہیں بنائیں, رزلٹ آپ کے ہاتھ میں آئے گا. جی مدنی چینل کے ناظرین, ہم اسد بھائی نے ایک بہت زبردست لائن کوٹ کی, دا بیسٹ کریشن امنگ آل ہیومن بینگ, آقا علیہ الصلوۃ والسلام. یقیناً آج اس دور میں جو آقا کریم علیہ السلام کی سیرت پر زیادہ موسٹ پریکٹسنگ ہے, یقیناً اسے ہی ہم اپنا رول ماڈل بنانا چاہیے. تو اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ کریم ہمیں دین متین کی صحیح نالج اور صحیح فہم عطا فرمائے, دین متین کی خدمت کرنا اخلاص کے ساتھ, ریاکاری سے بچتے ہوئے دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق دے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا رب میرے مجھے ایسا